اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوک، اے حضور، اے پیغمبر، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب یہود، ان تنزل، کہ آپ نازل کریں، اتاریں، علیہم، ان پر، کتابم، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے۔ یہ آپ سے یہ آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی کتاب آسمان سے نازل کریں۔ فقد سألوا، پس تحقیق انہوں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرہ، اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں سامنے، اللہ کو ہمیں سامنے دکھا۔ فأخذتهم الصاعقہ، پس اچانک پکڑ لیا ان کو بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر دوسری بدبختی یہ کی کہ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے ان کے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانا مبینا، واضح سلطنت، واضح غلبہ ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو ہم نے لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، بمیثاقہم، ان کے اس پختہ وعدے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح وقلنا لہم ادخلوا الباب، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم داخل ہونا دروازے سے، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح وقلنا، ہم نے لہم، ان کو کہا تھا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کا دن تمہارے ہاں مقدس ہے، اس لیے ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، ان چیزوں پر ہم نے ان سے وعدے بھی لیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ہم نے ان کو عذاب دیا، ان کے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی، اس کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، نبیوں کو کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کوئی بات نہیں جاتی۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ چھٹا سپارہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 153، 154 اور 155، تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، ہمیشہ اگلی آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک رکوع کا پچھلے رکوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ایک سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان جو تفریق کرنے والے لوگ تھے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ واضح کیا کہ اللہ کے بعد نبیوں پر ایمان لے آنا اور بعض پر نہ لانا یہ خالص کفر ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سچے پکے کافر ہیں جو بعض نبیوں کا، کیونکہ کسی ایک نبی کا انکار بھی پورے گروہ انبیاء کے انکار کے مترادف ہے۔ ایک نبی کا انکار کر دینا اسی طرح ہے جیسے اس نے سارے انبیاء کی جماعت کا انکار کیا، کیونکہ سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور ارسال رسل کے رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بندہ اپنی محنت سے حافظ، قاری، عالم تو بن سکتا ہے، اپنی جد و جہد کر کے، مجاہدہ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت کر کے، اور جو ہے
مشقتوں میں مبتلا ہو کے دین کے معاملے میں اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، لیکن نبی کوئی بھی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ نبی یہ اللہ کا چنیدہ منصب ہے، اللہ اس منصب کو چنتے ہیں۔ تو ارسال رسل جتنے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، ان سب کو بھیجنا اپنے اپنے وقت پہ جو بھیجا، اپنے اپنی قوم، قبیلے یا علاقے کے لیے جو بھیجے گئے، تو یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے حکم کی وجہ سے آئے، اور اللہ نے ان سے اپنا تعلق وحی کے ذریعے قائم فرمایا اور ان کی قوم کو وحی کے ذریعے جو ہے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا تو گویا کہ مطلقاً انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے۔ مشرکین جو تھے وہ تو انبیاء کے ویسے ہی انکار کرنے والے تھے، مشرک تو ویسے ہی نبیوں کو نہیں مانتے، وہ تو مطلقاً انکار کی وجہ سے کافر، انہوں نے توحید کا بھی انکار کیا۔ مشرک کہتے ہی اسے جو توحید میں شرک ڈال دے، اللہ کے در سے بھی ہوتا ہے اور فلاں در سے بھی ہوتا ہے، یہاں سے بھی مشکلیں حل ہوتی ہیں اور وہاں سے بھی مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہے وہ بھی مشکل کشا ہے، تو یعنی شرک کرنا۔ تو مشرک جو ہے یہ توحید کو ختم کر دیتا ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے انبیاء کو نہیں مانتا اور توحید کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور خود جو مشرکین مکہ تھے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بھی انکار کرتے تھے، جس وجہ سے نبوت کا بھی انکار ہوا اور ختم نبوت کا بھی انکار ہوا۔ تو البتہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقوں کا ذکر کیا۔ یہ جو منافقین تھے ان کی بات ذکر کی جا رہی تھی، جو بظاہر زبان سے توحید کا درس پڑھ رہے تھے اور رسالت کا اقرار کر رہے تھے، مگر ان کے دل اسی طرح کفر سے بھرے ہوئے۔ اس لیے پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا اللہ نے ایمان والوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی کافر آپ کا دوست نہیں ہونا۔ کافر اللہ کے غضب میں ہوتا ہے، کافر کفر کر کے اللہ کے عذاب کا نشانے میں ہوتا ہے، اور کافر اگر اسی کفر پہ مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی ہماری دوستی کی لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کافر جو نبیوں کے ساتھ انکار کرنے والا ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، تو اس زمانے میں چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کیونکہ یہ لوگ حضور کا انکار کرتے ہیں، حضور کی شریعت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور حضور کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، تو ان سارے امور کی وجہ سے یہ اہل کتاب اگرچہ آسمانی مذہب رکھتے تھے لیکن یہ کافر ہے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی کتابیں، ان کی شریعتیں آئیں، وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی۔ کسی کو ایمان لانا کہتے ہیں، ان نبیوں کو بھی مانا جائے، ان کی کتابوں کو بھی تسلیم کیا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنی اپنی ایک حدود کے لیے آئے۔ یہ حد یہاں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے، اسی طرح دوسرے جو ہے وہ اپنے قوم شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اور اسی طرح ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آئے۔ تو یہ سارے نبی اپنے اپنے قوم، قبیلے یا علاقوں کے لیے آئے، اور حضور پر یہ سلسلہ نبوت ختم کر کے آپ کو سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر قیامت کی صبح تک آنے کے لیے، آنے والے انسان کے لیے رہبر و رہنما اور مقتدا اور پیشوا بنایا گیا۔ اس لیے اب اگر کوئی پچھلی کتابوں کو مانتا بھی ہے لیکن حضور کو نہیں مانتا، حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو کسی یہودی سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کسی عیسائی سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، انسانی تعلق اور چیز ہے، انسانی شرافت اور چیز ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا یہ اور چیز ہے، اخلاق اور مروت سے پیش آنا یہ تو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، اور تجارت اور لین دین کرنا عام کافر سے بھی جائز، لیکن دلی دوستی بنانا، جس طرح دوست بنایا جاتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ دلی دوستی جو ہے کافر سے جائز نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا تذکرہ فرمایا، جو بظاہر زبان سے اسلام کا درد رکھتے تھے، اسلام کا نعرہ مارتے تھے اور توحید اور رسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن حضور کی صفوں میں ہونے کے باوجود بھی چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل کفر سے بھرے ہوئے تھے،
اور وہ کافروں کی مجلسوں کو اختیار کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا تذکرہ کر کے ان کو برے انجام سے خبردار کیا کہ تمہارے لیے کیا ہونے والا۔ اب آج کے اس درس میں مدینہ طیبہ میں حضور جب آئے مکہ سے ہجرت کر کے، مکہ میں مشرکین سے واسطہ تھا، مدینہ میں آئے تو مشرکین بھی تھے اور ساتھ یہودیوں کا بھی اضافہ ہو گیا، اور ایک تیسری قوم جو مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں جو بھی صحابی تھے مخلص صحابی تھے، اور وہ مار کھا کھا کے یعنی انتہائی جو ہے تنگیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، تو پکے سچے ٹھکے مسلم مخلص لوگ تھے۔ لیکن مدینہ میں آ کے یہ تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا منافقین کا۔ تو یہ تین گروہوں سے گویا کہ حضور علیہ السلام کی جنگ تھی۔ تو اس لیے یہودیوں کی کثرت تھی اور وہی تفریق بین الرسل کے مرتکب تھے۔ تو پہلے اپنے نبیوں کو مانتے تھے یہودی، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، حضور کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح عیسائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور ساتھ حضور کا بھی انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ جبکہ مسلمان جو ہے یہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور نہ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ ان میں سے بعض یہودی متعصب قسم کے یہودی تھے، ضدی اور عناد بغض رکھنے والے، جسے کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کا ویر ہو جائے، بغض ہو جائے۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض بیہودہ قسم کے لچر قسم کے اعتراضات اور سوالات کرتے تھے۔ ان میں ایک یہودی کعب بن اشرف بھی تھا، وہ پیش ہوتا تھا، اور یہ شخص مدینے کے قریب ایک گڑھی تھی، ایک جو ہے وہ گوٹھ تھا جس میں رہتا تھا، اس کا ایک اپنا بڑا قلعہ تھا، اور یہ بڑا ظالم آدمی تھا اور سود خور انسان تھا۔ یاد رکھیں سود دینے والا جو ہے یہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وصول کرنا، اور آج دیکھیں دنیا میں بھی آج سب سے زیادہ سود دینے والے یہودی ہیں، کہ انہوں نے ملکوں کو جو ہے وہ اپنے سود کے پنجے میں گرفتار کر لیا۔ ہمارا ملک پاکستان آپ دیکھیں سود در سود جو ہے اس کے شکنجے میں جو ہے وہ گھسیڑ دیا گیا۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ 74-75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، تو پاکستان کی جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں یہ سب حکومتوں نے آتے ہی قرضے لیے ہیں۔ بھائی قرضوں سے گھر چلانا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بے وقوف اور مجنون اور پاگل آدمی کو بھی حکومت دے دی جائے، وہ بھی قرضے لے کے گھروں کو چلا لیتا ہے۔ ہر حکومت نے قرض لیا ہے، اور پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں حکومت کا کیا پتہ ہے جی، یہ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں، ان کا سیاست میں کیا کام ہے۔ آج تک کوئی ملا جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا، تم ہی جو ہے پیٹ شرٹ والے برگر کھانے والے لوگ ہو، تم ہی ملا بنے ہو، وزیر اعظم بنے ہو، تم نے کیا کیا ملک کے لیے؟ تو یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب دیکھیں 74 سالوں میں جو قرض لیا گیا، وہ قرض جو ہے وہ تقریباً 25 سے 26 ہزار ارب روپے یہ اس وقت پاکستان مقروض۔ اور پھر یہ جو پچھلی حکومت آئی، اس حکومت نے اپنے 3 سالہ دور میں 23,000 ارب قرض لیا، یعنی جو 70 سالوں میں قرض لیا گیا اس حکومت نے ایک 3 سالہ دور میں لیا، یعنی یہ جھٹلانے والی بات نہیں ہے، ریکارڈ میں موجود۔ تو اور اتنا جو ہے وہ پاکستان کو مقروض کر دیا گیا، اور پھر جو ہے اب ہم پچھلے سود کی قسطیں ادا کریں یا نیا سود لیں یا اپنے ملک کو چلائیں۔ اب ہر چیز مہنگی در مہنگی، مہنگی در مہنگی کر رہے ہیں، سستی سے سستی چیز بنا کے بھی ٹیکس لگا کے اس کی قیمتیں جو ہے وہ 50 گنا بڑھانی پڑتی، اور انتہائی جو ہے وہ نازک حالات میں ملک لایا گیا۔ تو بہرحال یہ یہودی جو ہے آج بھی IMF، ورلڈ بینک، یہ جتنے بھی ہیں بڑے، ان میں سب یہودیوں کا سرمایہ ہے، اور پوری دنیا کو قابض کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلان بنائے تھے کہ آپ ہر طریقے سے دنیا کو قابو کریں۔ تو حضور علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے
تو یہ تو ان کا کاروبار ختم ہو گیا. اسلام نے آتے ہی سود کو حرام قرار دیا. اور ان کا تو دو چیزوں سے ان کا سلسلہ چلتا تھا مدینہ میں، آپ یاد رکھیں، اور آج تو وہ سلسلہ عروج پہ ہے. ایک تو حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کو، قبیلوں کو آپس میں لڑایا، کیونکہ جب قبیلے لڑیں گے تو پھر وہ آ کے اسلحہ ان سے لیں گے. یہ اپنے قلعوں میں بیٹھ کے آرام سے مزدور رکھے ہوتے تھے، بٹھیاں بنائی ہوئی تھی، اور تلواریں، تیر، نیزے، زرے، بھالے، اور اسی طرح یہ اس وقت کا جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ بنا رہے تھے. اب اوس اور خزرج یہ ایسے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک دوسرے کے بندے قتل کر دیتا، پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے پاس چلا جاتا کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں. ہمارے بچے بھی انہوں نے اپنے گروی رکھائے ہوئے تھے، یہودیوں کو بچے بھی گروی رکھائے، ہمارے بچے آپ کے پاس رہیں گے، آپ ہمیں اسلحہ دیں، ہم نے بدلہ لینا ہے. خاندانی تعصب اور ضد کی وجہ سے. اب جب مسلمان آئے، حضور مدینہ میں آئے، ایک تو حضور نے سود کو ختم کر دیا. مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان تھے، بھائی سودی کاروبار نہیں کرنا، سود ختم ہو گیا. ایک تو ان کا کاروبار یہ ٹھپ ہو گیا. دوسرا کاروبار کیا ہوا کہ اوس اور خزرج کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ان دونوں خاندانوں کو جوڑ دیا، اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دیا. اب نہ وہ لڑائیاں رہیں اور نہ انہوں نے اسلحہ لینا ہے. تو یہ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں دونوں ملکوں کو لڑایا جاتا ہے. سعودیہ اور قطر کی لڑائی، ایک جو ہے خوف پیدا کیا جاتا ہے، پھر دونوں ملک بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اسلحہ دو، ہمارے جو ہے وہ معاملات ہیں. اربوں روپے کا اسلحہ پھر ان سے امریکہ سے اور یورپ سے خریدا جاتا ہے. آج بھی اسی طرح کی چالیں، اور پوری دنیا کو انہوں نے سود دے کے جو ہے وہ ممالک کو کمزور کر دیا ہے. اور اپنے اور سود خور آدمی، آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی نیا حکمران، چاہے میں یہ حکمران بننا چاہوں، میں اپنے آنے والے وقت میں جب حاکم بنوں گا، وزیر اعظم بنوں گا، تو میں ملک کو کیسے چلاؤں گا؟ ظاہر بات ہے پہلے ہی مجھے کافروں سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو ہر بندہ ان میں سے جو ووٹوں میں کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے برطانیہ اور یورپ میں جا کے چکر لگاتا ہے کہ اگر میں بالفرض وزیر اعظم بن گیا، آپ میری سپورٹ کریں جی، آپ جو بھی کہیں گے. اور خفیہ معاہدے جو قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ہے وہ حکومتوں سے علاوہ اور حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی ان کے جو ہے وہ یورپ کے ساتھ. تو اس لیے جو ہے یہودی، ان میں سے یہ کعب بن اشرف بھی تھا، یہ حضور کا بڑا پکا دشمن ہو گیا، اور یہ ہر معاملے میں پیش رہتا. تو اس نے یہودیوں کی ایک جماعت بنائی اور حضور علیہ السلام کے پاس بھیجی کہ جو میں تم کو سوال بتاتا ہوں، تم نے یہ سوال کرنے ہیں، اعتراض کرنے. تو وہ یہ سوالات اور جوابات تھے جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یسألوک اہل الکتاب، کہ اہل کتاب آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء. پہلا سوال یہ کیا کہ آپ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل فرمائیں. یہ آپ ہمیں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اور ہم تو کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں. تو آپ لکھی ہوئی کتاب اور پھر ایک ہی دفعہ نازل فرمائیں. تو یہودیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے سبقن نزول پر ایمان نہیں رکھتے جی. یہ جو کبھی آیات اتر رہی ہیں، کبھی رکوع اتر رہا ہے، کبھی پوری صورت اتر رہی ہے، یہ جو سبقن آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، بلکہ وہ اسے اللہ کی کتاب اس وقت تسلیم کریں گے جب کہ یہ پوری کی پوری تحریری صورت میں آسمان سے نازل ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو اپنے اس مطالبے کی حمایت میں وہ جو مثال پیش کرتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اعتکاف کیا اور روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تختیوں پر لکھی ہوئی تورات نازل فرما دی. ایک ہی وقت میں تورات لکھی ہوئی تھی، نازل فرما دی. اور تورات کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، ان کے متعلق بھی احادیث میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر صحیفہ، ہر کتاب وقت کے نبی پر مکمل صورت میں نازل ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے جو صحائف ہیں، ان کا جو ذکر ملتا ہے وہ اسی طرح ہے. چنانچہ انہوں نے حضور کے سامنے آ کر بھی یہی مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پر قرآن پاک مکمل اور یک بار بھی
کیوں نہیں نازل ہوا؟ دفعۃ واحدہ قرآن میں الفاظ آتے ہیں، آگے کہتے تھے ایک ہی دفعہ میں نازل ہوتا۔ تو یہودیوں کا یہ جو اعتراض تھا یہ علم کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ یہ محض ضد اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ ان کا اپنی جگہ خیال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمارے سوال کے جواب میں جو ہے تسلی بخش جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے ہمیں آپ کے انکار کا جواز مل جائے گا، ہم مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ایمان لانے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ اپنی جگہ وہ اس پہ خوش ہو رہے تھے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، پوری سورت اللہ نے بنی اسرائیل پہ نازل فرمائی کہ مشرکین مکہ نے بھی نبی علیہ السلام سے اس قسم کے سوال کیے، بلکہ حیران ہوتا ہے بندہ، مشرکین نے ایسے ایسے سوال کیے۔ ایک سوال انہوں نے کیا کہ چشمے اور باغات ہونے چاہیے یہاں، حالانکہ عرب کی سرزمین میں پانی نہیں ہے، ابھی وہ کچھ نہریں نکال رہے ہیں، کچھ معاملات کر رہے ہیں، ورنہ وہاں ریگستان ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں چشمے گزرنے چاہیے اور یہاں سے بڑی بڑی نہریں ہونی چاہیے، آپ لے آئیں ہم ایمان لے آئیں گے، ایسے مطالبے کیے۔ اور آسمان پر چڑھ جانے کا مطالبہ کیا، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہو یہاں سے ایک سیڑھی آسمان تک جا رہی ہو اور آپ یہاں سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ کیا مشرکین نے کہ ہمارے سامنے وہ فرشتے تو لے آؤ یا اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، آپ ایک گھر بنائیں یہاں سونے کا گھر ہو، پھر ہم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں یہ سارے جو کچھ ان کے مطالبات تھے ذکر کیے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کتاب نہ لے آئیں، اور وہ کتاب آئے اور ہم اسے خود پڑھیں بھی۔ تو وہ لوگ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ وحی یا کتاب ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی؟ آپ ہم پر کوئی فرشتہ اتارے جو ہمارے اوپر آئے تو ہم اس کی بات خود سنیں اور خود سن کے پھر آپ کی تصدیق کریں۔ تو بہرحال مدینے کے یہودیوں نے بھی آپ پر اس قسم کے بیہودہ سوال کیے تاکہ نہ آپ ان کا جواب دے سکیں تو نہ وہ ایمان لا سکیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں تسلی دی ہے کہ حضور ان کا یہ اعتراض ضد اور ہٹ درمی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ آ کے سوال کرے، جی مجھے یہاں ایک غلط فہمی ہے میری دور کی جائے، یا واقعی وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے پھر آ کے سوال کرے، پھر تو مطلوبہ تعلیم اس کو دی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ مگر جس شخص کا سوال ہی بربنائے عناد ہو، عناد اور بغض اور ضد اور تعصب کی بنا پر ہو، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتی، وہ ہر بات کے جواب میں مزید اعتراضات کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں مگر سوال کرنا تو ان کی عادت قدیمہ ہے، یہ تو پرانی عادت ہے۔ آگے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ تو یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ان کی ذہنیت بگڑ چکی ہے، یہ خراب ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے حضور آپ ان سے پوچھیں، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ سامنے دکھا دے، اگر آپ اللہ کو دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی کو انہوں نے کہا تھا، تو اس کے بغیر ہم ایمان کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی غلط بات بھی تھی اور ساتھ ساتھ گستاخی بھی تھی۔ تو یہ بدبخت اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ اس مادی دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آج بھی یہ فتنہ عروج پہ ہے کہ جی سائنس کو گویا کہ خدا مانا جا رہا ہے، اور یہ اسی فلسفے پہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بھائی ہمیں تو اس کی حکمت نظر نہیں آتی، ہر دینی مسئلہ، ہر دینی چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو بھائی عقل اس کو نہیں مانتی، عقل کو معیار بنایا۔ حالانکہ وہی علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ہماری عقل بے بس ہو جاتی ہے
عقل کا میدان کار ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، وحی کے ذریعے مانا، حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، وحی کے ذریعے مانا، پچھلی کتابوں کو نہیں دیکھا، وحی کے ذریعے مانا، اور فرشتے اور جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے یقین کر لیا، وحی کے ذریعے مانا۔ تو ہر چیز کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا، وہی ہمارے لیے معیار ہے، عقل معیار نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں کوئی حکم ایمان والوں کو دیتے ہیں یا کوئی اپنا اتھارٹی والا حکم بیان کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا آخری آیت کے جو حصے ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ یعنی تم اپنا علم نہ چلاؤ، تم اپنی حکمتیں تلاش نہ کرو، اللہ کو حکیم مانو، اللہ کو علیم مانو، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، تم کوئی بڑے عالم نہیں بن گئے۔ تو اس لیے اللہ حکم کے دے کے عقل کی نفی کر رہے ہیں کہ تم نے میرے حکموں میں عقل نہیں چلانی، بس جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کو مان لینا ہے، تمہیں چاہے سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ تو اس لیے یہودیوں نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ہماری مادی آنکھیں جو ہے دنیا کی، ان آنکھوں کے سامنے اللہ کو لے آؤ، ہم اس سے دیکھیں، اللہ کا دیدار کریں سامنے، تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، سوال کیا تھا، قال ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں، یہ ان کا لقب تھا، صفت تھی۔ تو جب بات کرتے تھے تو مزہ آتا تھا۔ اب جب بندہ کسی محبوب سے بات کرے اور پھر وہ نظر نہ آ رہا ہو تو مزید اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ تو چونکہ انبیاء کا سب سے زیادہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، تو دل میں جذبہ تھا، اس کو ذکر کر دیا سوال کی صورت میں، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بس آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، سامنے کوہ طور تھا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو پھر مجھے آپ دیکھ سکو گے، تو ورنہ آپ جو ہے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو تجلی ربہ، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی پہاڑ پر تجلی ڈالی، ہلکی سی جھلک اور تجلی، تو پورا پہاڑ کالا سیاہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آئی تو اللہ کے حضور توبہ فرمائی کہ واقعی ہے اللہ میرا یہ سوال ٹھیک نہیں تھا، دنیا کی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک میں بھی ہے اس ضمن میں، حضور نے بھی فرمایا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یعنی تم مرنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس جہان سے ہم اگلے جہان میں منتقل ہوں گے، نیا جہان ہوگا، تو پھر نئی قوتیں پیدا ہوں گی، نئی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، تو وہاں عالم قدس میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کو وہ قوت عطا کرے گا جس سے وہ دیدار الہی کر سکے۔ چنانچہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں پہنچنے والے جنتی اہل ایمان، ان کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس مسئلہ میں صرف جو رافضی ہیں وہ اور معتزلہ پہلے گزرے تھے وہی دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں، باقی سب اہل علم اور علماء اور سارے حضرات اس پر متفق ہیں اللہ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، اے میرے حضور، آپ سے تو یہ صرف کتاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب اتر آئے، یہ بدبخت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ اللہ ہمیں اترتا ہوا نظر آئے، ایسے ہمیں ہمارے سامنے اللہ کو لے کے آؤ، ارنا اللہ جہرا، ہمیں بالکل جہرتاً سامنے سامنے اللہ دکھاؤ۔ اور پھر اس مطالبے کے جواب میں فأخذتهم الصاعقہ، اللہ کہتے ہیں کہ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، کہ ان کی زیادتی یعنی بیہودہ سوال کی وجہ سے بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔
کیونکہ یہ بدبختی بھی تھی اور اللہ کی توہین بھی تھی کہ اس طرح اللہ کا مطالبہ کر رہے تھے. تو فوراً ایک کڑک آئی, ایک بجلی آئی, اور وہ جو سارے کے سارے کھڑے تھے وہاں ہی ان کو جو ہے جلا دیا اور مار دیا. پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ یہ میری قوم ہے اور پیچھے قوم کیا کہے گی کہ ہمارے بندے جو ہے وہ مارے گئے, تو اس لیے آپ ان کو دوبارہ زندہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو یہ ان کے بیہودہ سوال تھے, اور کچھ سوالات اور بھی ہیں, ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ اپنا رحم کرم خصوصی فضل والا معاملہ فرمائیے. اپنے غضب سے, اپنے غصے سے, اپنے انتقام اور نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے, سمجھنے, سمجھانے کی اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں دین میں کیڑے نکالنے سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ حجتیں کرنے سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ دین کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. عملی زندگی میں استحکام اور استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پوری باتوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے, قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.